السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم 5ویں جماعت کی اردو کی کتاب گل لالہ کا سبق نمبر 12 کمپیوٹر کا سفر، اس کی الفاظ معنی اور مشق حل کریں گے۔ اس کے کچھ مشکل الفاظ ہیں: پیچیدہ، الجھا ہوا یا مشکل، حیرت انگیز، حیرت میں ڈالنے والا، خودکار، خود بخود کام کرنے والا، سسٹم، نظام، صنعتی، صنعت سے تعلق رکھنے والا، مشاہدہ، معائنہ یا غور سے دیکھنا۔ اس کی پہلا سوال ہے معروضی سوالات۔ درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ ڈیش کو مختصراً پی سی بھی کہتے ہیں۔ کیلکولیٹر، گھریلو کمپیوٹر، ٹیلی گراف یا صنعتی کمپیوٹر۔ گھریلو کمپیوٹر اس کا درست جواب تھا۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں انسان ڈیش ایجاد کر چکا تھا۔ ریلوے انجن، موبائل فون، ہوائی جہاز، بجلی۔ ریلوے انجن اس کا درست جواب ہے۔ نمبر 3، کیلکولیٹر ایک چھوٹی سی مشین ہے۔ اس کا 4 ممکنہ جوابات ہیں: مشین، ڈبیا، گاڑی، بیٹری۔ مشین اس کا درست جواب ہے۔ پہلا کمپیوٹر ڈیش میں بننا شروع ہوا۔ پاکستان، امریکہ، جرمنی، مصر۔ اس کا درست جواب تھا امریکہ۔ اس وقت دنیا میں ایک اندازے کے مطابق 2 ارب کمپیوٹر موجود ہیں۔ اس کے 4 ممکنہ جوابات تھے: 2 ارب، 2 لاکھ، 1 ارب، 1 لاکھ، اور اس کا درست جواب ہے 2 ارب۔ وہ ہم نے پہلے سے لکھ دیا بلینکس میں۔ نمبر 6، 18ویں اور 19ویں صدی کے درمیان انسان ڈیش سے چلنے والا انجن ایجاد کر چکا تھا: بجلی، بھاپ، ڈیزل، ہائیڈروجن۔ اس کا درست جواب ہے بھاپ۔ سوال نمبر 2 ہے خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ انسان کا جیسے جیسے مشاہدہ اور تجربہ بڑھا وہ نئے نئے ڈیش سیکھتا گیا۔ علوم، اس وقت دنیا میں تقریباً ڈیش کمپیوٹرز موجود ہیں: 2 ارب۔ پہلا کمپیوٹر ڈیش ٹن وزنی تھا: 50۔ کمپیوٹر کسی ایک ڈیش کی ایجاد نہیں: آدمی۔ عام لوگوں کے استعمال کے لیے کمپیوٹر سن ڈیش میں بنائے گئے: سن 1970 میں۔ سوال نمبر 3 ہے سوالوں کے جواب اپنی کاپی پر لکھیے۔ نمبر 1، پرسنل کمپیوٹر یا پی سی سے کیا مراد ہے، اور پہلا گھریلو کمپیوٹر کب بنایا گیا؟ جواب ہے گھریلو کمپیوٹر کو پرسنل کمپیوٹر یا پی سی کہا جاتا ہے، اور پہلا گھریلو کمپیوٹر سن 1985 میں بنایا گیا۔ ابتدا میں سادہ مشین کن قدیم ممالک نے استعمال کی؟ ابتدا میں سادہ مشین چین، یونان اور مصر کے باشندے استعمال کرتے تھے۔ نمبر 3، کیلکولیٹر کے استعمال کے بعد انسان نے کیا محسوس کیا؟ کیلکولیٹر کے استعمال کے بعد انسان نے محسوس کیا کہ اسے ایک ایسی مشین کی ضرورت ہے جس میں اعداد کے ساتھ ساتھ حروف، الفاظ اور ہدایات بھی ڈالے جا سکیں، اور وہ مشین فوراً اور بالکل درست جواب دے۔ جدید مشین کمپیوٹر کی ابتدائی تیاری سے لے کر موجودہ شکل تک کس طرح آیا؟ کمپیوٹر کی ابتدائی تیاری میں سینکڑوں افراد نے اپنے اپنے ملکوں میں حصہ لیا، ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھا، اپنی اور دوسروں کی خامیوں کا جائزہ لے کر بہتری کی طرف گامزن رہے، پھر کمپیوٹر موجودہ صورت میں آیا۔ اب کمپیوٹر کا استعمال کہاں کہاں ہوتا ہے؟ کم از کم 3 استعمال تحریر کیجیے۔ کمپیوٹر حسابی مسائل حل کرنے والی تیز ترین مشین ہے۔ کمپیوٹر پڑھنے لکھنے میں بہت مددگار ہے۔ کمپیوٹر ہمیں دنیا بھر کی معلومات فراہم کرتا ہے۔ کمپیوٹر سے ہوائی جہاز بھی اڑائے جا سکتے ہیں۔ نمبر 6، کمپیوٹر کے 5 فوائد اور 5 نقصانات تحریر کیجیے۔ فوائد اس کے یہ ہیں: کمپیوٹر کے ذریعے ہم کم سے کم وقت میں اپنے پیغام دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ کمپیوٹر کے ذریعے ہم دلچسپ تعلیمی اور تفریحی پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ کمپیوٹر کے ذریعے معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ معلومات کاپی کرنا، منتخب کرنا، محفوظ کرنا اور موازنہ کرنا انتہائی آسان ہے۔
یہ دفاتر، بینکوں، تعلیمی اداروں اور ڈاک خانہ وغیرہ کے کام بآسانی کرتا ہے۔ کمپیوٹر کے نقصانات۔ کمپیوٹر کی ذاتی ذہانت نہیں ہے، کمپیوٹر میں محسوسات نہیں ہیں، کمپیوٹر اپنے استعمال کرنے والے پر منحصر ہے، یعنی اگر آپ اس کو انفارمیشن غلط دیں گے تو آپ کو جواب بھی غلط دے گا، اس لیے آپ کو پہلے اپنی انفارمیشن ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ اس کے بکثرت استعمال سے صحت پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا ماحول گرد سے پاک نہ ہو تو یہ بہت جلد خراب ہو جاتا ہے اور ٹھیک سے کام نہیں کرتا۔ نمبر 5، دیے گئے جملوں میں ہندسوں کو الفاظ سے تبدیل کر کے اپنی کاپی میں لکھیے۔ چڑیا کی عمر تقریباً 23 سال تک ہو سکتی ہے، اس کو اردو الفاظ میں، یہ گنتی کا جو لفظ ہے اس کو اردو میں لکھنا ہے۔ چڑیا کی عمر تقریباً 23 سال تک ہو سکتی ہے۔ میری کتاب کے صفحہ نمبر 44 پر اچھی نظم ہے، یہی جملہ دوبارہ لکھ کے اس میں یہ 44 اردو میں لکھا ہے۔ اس لکڑی کے صندوق کا وزن تقریباً 130 کلو گرام ہے۔ اسی جملے کو دوبارہ لکھا اور 30 کو دوبارہ لفظوں میں لکھ دیا۔ ہمارے اسکول کی عمارت تقریباً 34 فٹ اونچی ہے، پھر 34 لفظوں میں لکھا ہے۔ یہ بسکٹ کا ڈبہ 150 روپے کا ہے، 50 کو لفظ میں لکھا گیا ہے۔ اب آگے قواعد والا تھوڑا سا ٹاپک ہے ہمارے پاس۔ قواعد، واحد جمع کے قاعدے۔ جملوں میں حروف ربط مثلا نے، کے، کا، کی، کو، پر، سے، تک میں استعمال کرتے ہوئے واحد کی جمع میں واو نون غنہ لگایا جاتا ہے۔ مذکر الفاظ مثلا لڑکے کھیل رہے تھے اور مؤنث مثلا لڑکیاں کھیل رہی تھیں۔ لڑکوں نے کرکٹ کھیلی، لڑکیوں نے ہاکی کھیلی۔ وائے ہٹا کر واو نون غنہ لگائی جاتی ہے، الف نون غنہ ہٹا کر واو نون غنہ لگائی جاتی ہے۔ جن الفاظ کی واحد اور جمع ایک ہی رہتی ہے مثلا شہر، بیل، ان کے ساتھ بھی واو نون غنہ لگا کر جملے بنائے جاتے ہیں۔ مثلا پاکستان کے بہت سے شہر ہیں، کچھ شہروں میں بہت ترقی ہو گئی ہے۔ اب ہمیں پاس سوال ہے، دیے گئے جمع الفاظ کے جملوں میں ضروری تبدیلی کر کے دوبارہ لکھیے۔ یہ ہم نے یہاں لکھا، سامنے سے ڈیش کا ریوڑ آ رہا ہے، ہمیں لفظ دیا گیا تھا بکرے، ہم یہاں لکھیں گے بکروں۔ مجھے اپنی ڈیش کی کتاب بہت پسند ہے، کہانیاں کو جہاں جملے میں فٹ کرنے کے لیے کہانیوں بنایا جائے گا، الف ہٹا کے واو اور نون غنہ لگایا جائے گا۔ ڈیش نے کھیت میں ہل چلایا، بیل نے، اور بیل کا جمع بنائیں گے تو بیلوں نے۔ اگلا سوال تھا، دیے گئے الفاظ کے معنی لغت سے دیکھ کر لکھیے۔ اس کے بھی تھوڑے سے قواعد دیکھنے پڑیں گے۔ یہ ہے ہمارے پاس اعراب کی تبدیلی۔ اردو بہت جامع زبان ہے، اس میں الفاظ کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ اس میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے اعراب بدل جانے سے معنی بھی بدل جاتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ تقریر اور گفتگو کرتے وقت درست ادائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ مثلا سحر، اگر یہ سحر کے اوپر زبر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے صبح، سحر کو جلد اٹھنا برکت لاتا ہے، اور اگر اس کے نیچے سین کے نیچے زیر ہو سحر تو سحر کا مطلب ہے جادو، سحر کرنے والے جنت کی خوشبو نہ پا سکیں گے۔ دیے گئے الفاظ کے معنی لغت سے دیکھ کر لکھیے اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ ڈکشنری میں یہ کچھ ورڈز ہیں اور ان کے میننگ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اور صرف ایک زیر اور زبر سے اس میں فرق پڑتا ہے آپ کے تلفظ پہ اور اس سے میننگ سے۔ پہلا ورڈ ہمارے پاس عالم، اس کا مطلب ہوتا ہے دنیا، سارے عالم کا مالک اللہ ہے۔ عالم، دین سکھانے والا، عالم کچھ بھی سکھانے والا ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاں کامن میننگ اس کے دین سکھانے والا لیے جاتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے عالم ہیں۔ قسم، وعدہ یا حلف۔ قسم پوری کرنی چاہیے، جب کوئی قسم آپ ٹھا لیں، اول تو بے وجہ نہیں ٹھانی چاہیے، لیکن ٹھا لیں تو اسے پوری ضرور کرنی چاہیے۔ قسم، طرح، ڈھنگ یا طرز، ایک ہی قسم کی چیزیں، کئی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں اور مختلف قسم کی چیزیں بھی ایک جگہ اکٹھی ہو سکتی ہیں۔ ہمارے گھر میں کئی قسم کے پودے ہیں۔ بل، جانب اور طرف، اونٹ کروٹ کے بل بیٹھتا ہے۔ بل، سوراخ، چوہا بل میں رہتا ہے۔
بلہ، یہ ڈنڈا یا لٹھا اس کا میننگ ہوتا ہے، ہم بلہ لے کر کرکٹ کھیلنے جا رہے ہیں۔ بلہ مذکر بلی، یعنی بلی جو مذکر ہوتی ہے اس کو بلہ کہا جاتا ہے۔ ہمارا بلہ بہت پیارا ہے۔ پل لمحہ، زندگی کا ہر لمحہ پل اچھے سے گزارنا چاہیے۔ پل راستہ، دریا کے اوپر پل بہت بڑا ہے۔ چلو اللہ حافظ۔